اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی چینل کے ناظرین و حاضرین، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی انتہا کے تعلق سے انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، سماعت فرمائیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جبریل علیہ السلام کچھ غم زدہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بہت غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، کیا معاملہ ہے کہ میں آج تمہیں غم زدہ دیکھتا ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کل جہاں، میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے اثرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہیں؟ تو عرض کیا اے اللہ کے نبی، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کے پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، یعنی جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پر لوگوں کو ڈالیں گے، یعنی جو آتش کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو ڈالیں گے۔ اس کے اوپر 3رے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے، 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرے کے اندر پروردگار کے سامنے آوازاری میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حیران ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی کے اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ بنا بیٹھا ہے؟ جب تیسرا دن گزرتا ہے، جب تیسرا دن ہوتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سلام عرض کیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب میں حاضر ہوئے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا عمر، نبی علیہ السلام نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا، لہٰذا آپ جائیں، ممکن ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے مبارک کے روزے پر آئے، انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 مرتبہ سلام کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کی آواز نہ آئی۔ چنانچہ وہ بھی یہی سمجھے کہ ابھی دروازے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سلمان، آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں ہیں، اس لیے آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے کا سبب بنا دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آ کر سلام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں، چنانچہ وہ خود دروازے پر جانے کے بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی تنہائی میں ہیں، جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرے انور پر غم کے
آثار ہوتے ہیں، آنکھیں آبیدہ محسوس ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کلام بھی نہیں فرماتے، لہٰذا آپ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پر دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرے انور پر بھی غم کے آثار ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اے فاطمہ، مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لمبا سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت و پیار و شفقت تھی امت کے ساتھ کہ کس درجے آپ فکر مند رہتے تھے، ہر وقت امتی امتی کہتے تھے، ہر وقت امتی امتی کہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کس طرح سے آپ اللہ سے عبادت کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ کا ذکر کرنے کی اور رسول اور مہدی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔